وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بظاہر بہت ہی بڑا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محض ایک شبہے پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن و سنت فہم سلف کے مطابق منظور ہے اور تمام پگڈنڈیوں سے کنارہ کش ہے، اسے اہل حدیث کہنے میں شرف حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو رب کے قرآن، نبی کے فرمان اور فہم سلف ہی کے مطابق اپنا دستور رکھتی ہو۔ کسی نے امامت مصطفیٰ پر ڈاکہ ڈالا ہے اور 4 جگہوں پہ اسلام کو تقسیم کیا ہے، تو کسی نے چادر نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور نہ جانے کتنے سلسلے بنا لیے ہیں، اور کسی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چینج کر کے سبائیت اور یہودیت اور مجوسیت کا مربع بنایا ہے۔ ایسے وقت میں ایک آدمی قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق تسلیم کرتا ہے تو اسے اہل حدیث کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا نام عبداللہ ہے تو جس کے پاس بھی جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میرا نام عبداللہ ہے، بلکہ جب نام کی ضرورت ہوتی ہے تبھی کہتا ہے، کیونکہ نام سے آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے، نام سے تعارف ہوتا ہے۔ اب جہاں پر قبروں کے سوداگر ہوں اور 12 اماموں کے پجاری ہوں اور صحابہ کرام کے دشمن ہوں اور 17 سلسلوں میں جکڑے ہوئے لوگ ہوں، وہاں پر اس آدمی سے پوچھا جائے کہ تم صحابہ کرام کے دشمن ہو، یہ بولے گا نہیں۔ 17 سلسلوں والے پوچھیں گے کہ تم بن وردیہ، سہر وردیہ، قادریہ، چشتیہ میں لت پت ہو، یہ بولے گا نہیں۔ تم 12 اماموں کو مانتے ہو، کہے گا نہیں۔ تو آخر میں یہ جتنے گروہ والے ہیں، چاہے حرکی ہوں، چاہے مجوسی، رافضی، سبائی ہوں، یہ سب کے سب کہیں گے آخر تو کون سا مسلمان ہے؟ تو خود ہی بتا، جب تو یہ 12 امام کو ماننے والا نہیں ہے، 17 سلسلے کا ماننے والا نہیں ہے اور 37 امام کا بھی ماننے والا نہیں ہے، بوری بھی نہیں ہے اور اسماعیلی خوجہ بھی نہیں ہے اور صحابہ کا دشمن بھی اپنے آپ کو نہیں مانتا ہے، تو آخر تو ہے کیا؟ اس وقت اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہاں میرے بھائی، اس وقت کیا جواب ہوگا؟ یہ کیا کہے گا آخر؟ یہ کہے گا کہ ہم رب کے قرآن، نبی کے فرمان کو صحابہ کے فہم کے مطابق ماننے والے ہیں، اور اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں، اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔
کہ عبادت رب کائنات کی جائے گی، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا، اور قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھا جائے گا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ اور یہی تو واضح اور کلیئر کرتا ہے کہ تم اہل حدیث ہو، تم اہل حدیث ہو۔